وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر. باب ما ذكر في ذهاب بفتح الزال. وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. باب ذکر فی ذهاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر. اچھا، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت. پہلے باب میں اختباط فی العلم، علم میں ریس کرنے کا ذکر تھا کہ علم میں ریس کرو، دوسرے سے زیادہ علم حاصل کرنے میں محنت کرو. اس باب میں ہے علم طلب کرنے میں مشقت و تکلیف آ جائے تو برداشت کرو. پہلے باب میں تھا کہ علم حاصل کرنے میں ریس کرو، تو علم کا ذکر تھا. اس میں ہے کہ علم حاصل کرنے، علم طلب کرنے میں مشقت تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ ہے باب کا باب کے ساتھ مناسب. ذہاب بفتح الزال، ذہاب نہ ذہاب. موسیٰ یہ قبطی لفظ ہے یا عبرانی؟ منہ کا معنی پانی ہے عبرانی قبطی زبان میں. شین کا معنی شجر درخت، یہ تھا موشا. موسیٰ علیہ السلام کی تابوت کی جس میں آپ تھے، یہ دریا کے کنارہ میں درخت کے پاس یہ ٹھہر گئی، تو اس لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا کہ پانی اور درخت کے پاس آپ کے تابوت ٹھہر گئی. قبطی کلمہ ہے یا عبرانی. پھر اس کو عربی بنایا گیا. عربی میں موسیٰ کا معنی ہے بال کاٹنا، بالوں کا کاٹنا، بال کاٹنے کو کہتے. اور موسیٰ خود اس بلیڈ، استرک جس سے بال کاٹا جاتا ہے اس کو کہتے. تو موسیٰ کا وزن فولا کا بھی آتا ہے اور مفعل کا بھی آتا ہے، دو وزن میں. بات سمجھ میں آ گئی. موسیٰ بن عمران، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گیا، عمران اس کی باپ کی عمر 70 سال تھی، اور کل عمر عمران کا 135 سال ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کل عمر 120 سال ہے. جب مصر سے نکلے تو 80 سال عمر تھی. 40 سال پھر تیہ کے میدان میں رہے تو 120.
وفات بھی تیہ کے میدان میں، وفات بھی کیا تیہ کے میدان میں۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ خضر خضر تینوں طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن مشہور معروف پڑھنے میں خضر ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس لقب کا وجہ کہ جہاں آپ بیٹھتے تو وہ زمین سرسبز ہو جاتا، اس خضر کا معنی سرسبز، اس لیے یہ لقب آپ کا رکھا گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کیسے؟ ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ نام بلیا، ابلیا، ارمیا، عامر، خضرون، احمد، یہ اقوال ہے کہ خضر علیہ السلام کا نام ان میں سے کون سا؟ خوب سمجھو، اور پھر آپ کے لیے بیان نہیں ہوگا۔ خضر لقب، نام میں یہ اقوال ہے کہ بلیا ہے، ابلیا، ارمیا، عامر، خضرون، احمد۔ لقب نام یہ کون سے زمانے میں تھے؟ ایک قول سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، دوسرا قول سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں۔ سکندر ذوالقرنین کا وزیر تھا۔ لقب، نام، زمانہ، نبی تھے یا ولی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ولی تھے، جمہور کے نزدیک نبی تھے۔ کیونکہ فرما وما فعلت ذلک، کیا ہے؟ بامری، وما فعلت ذلک کیا ہے آیات؟ کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے یہ بچے کو قتل کیا اپنے طرف سے نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے امر وحی سے میں نے کام کیا، تو وحی نبی پر آتی ہے، وحی یقینی ہے، اور الہام جو ہے نا ولی کے دل میں الہام ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں، ظنی ہے، حجت نہیں۔ تو یہ ظنی چیز پر وہ کیسے قتل کرے گا کسی کو؟ تو اس لیے جو حضرات فرماتے ہیں نبی ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے، راجح بھی یہی ہے کہ آپ نبی تھے۔
حیات ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک حیات نہیں، وہ آگے آئے گا کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ جو اس وقت زندہ ہے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ محدثین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام حیات نہیں۔ صوفیاء کرام جمہور کے نزدیک کہ خضر علیہ السلام حیات ہے۔ لقب 1، نام 2، زمانہ کون سا 3، کہ نبی سے ولی سے 4، حیات ہے یا نہیں 5 بات یہاں اس میں 5 باتیں آپ کے لیے بیان۔ سمجھا گیا؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ باب ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر۔ اب سوال یہ وارد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ خشکی کا سفر تھا، دریا میں سفر کر کے موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں گئے۔ دریا میں تو خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، تنہا جو سفر تھا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہ خشکی کا سفر تھا۔ اور یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دریا میں سفر کر کے خضر علیہ السلام کے، یہ ہے سوال۔ ایک جواب یہ ہے مجموعہ سفر کو یہاں ذکر کیا، خشکی اور دریا دونوں سفروں کو ذکر کیا، تو یہاں کل کا اطلاق جز پر۔ دریا کا سفر ایک جز تھا تو مجموعہ کو ذکر کیا کہ خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا۔ خشکی کا سفر اور یا وہ حصہ کہ جہاں مچھلی چلی گئی دریا میں وہ ٹکڑا، یا اس کو ان دونوں کو ملا کر کے خشکی سے تعبیر کیا، وہ دریا سے تعبیر کیا کہ مچھلی جہاں دریا میں گئی تو وہ ٹکڑا تو دریا کا تھا نا۔ دوسرا جواب کہ یہ الہ معنی میں ہے مع کی، فی البحر الی الخضر مع الخضر، خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ تیسرا جواب یہاں مضاف معذوف ہے، الی قصد الخضر۔ وقوله تبارک و تعالی، قوله باب کے مضاف الیہ پر عطف کریں، مجرور پر۔ یہاں سے قرآن کریم سے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی سفر ملاقات کا ذکر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی، میں آپ کا تابعداری کروں گا کہ ان تعلمنی، کہ آپ مجھے علم سکھائے۔ تو یہ آیات ثبوت کے لیے پیش کیا ہے امام بخاری نے۔ چلو پڑھو۔ حدثنا محمد بن غير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن كيسان عن ابن شهاب يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
أنه تبرعه والحر بن قيس بن حسن الفزاري وفي صاحب موسى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وخذ فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال إني تبرعت وأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذا جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسألكم السبيل إليه فجعل الله له حوت آية قيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال موسى لمتاه فقال لموسى فضاه أرأيت إذا أوينا إلى السعد فإني نسيت الهدى وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضر فقال من شاكر ما قص الله تعالى في كتابه. حدثنا محمد بن غریر. اس حدیث کو بخاری شریف میں 12 جگہ امام بخاری ذکر کریں گے. بیان یہ بس یہی ہوگا, آگے پھر نہیں. 3 جگہ کتاب العلم میں, 3 جگہ کتاب التفسیر جلد ثانی کتاب التفسیر میں, 2 جگہ کتاب الانبیاء میں, 8 کتاب التوحید, 9 کتاب الایمان والنذر, 10 کتاب الاجارہ, 11 کتاب الشروط, 12. کل بخاری شریف میں یہ حدیث 12 جگہ آئے گی. پھر تم خود ہی دیکھا کرو کہ کیا کیا فرق ہے. تو یہاں ترجمۃ کیا ہے؟ ذہاب موسیٰ فی البحر. آگے ایک ترجمۃ الباب کیا ہے؟ خروج فی طلب العلم. یہاں سند میں ہے محمد بن غریر. آگے سند میں کیا ہے؟ حدثنا ابو القاسم خالد. اسی طرح متن کے کلمات میں بھی فرق ہوگا, سند میں بھی, متن میں بھی, اور ترجمۃ الباب میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو تمارا ہوا وحر بن قیس. ابن عباس رضی اللہ عنہما حر بن قیس ان دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے طرف سفر کیا وہ خضر ہے یا اور کوئی ہے. اس میں اختلاف ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے ملاقات کے لیے سفر کیا وہ خضر علیہ السلام ہے یا اور. انہو ابن عباس تمارا اختلاف کیا ہوا وحر بن قیس. ضمیر متصل پر چونکہ عطف صحیح نہیں ہوتا, یہ ہوا ضمیر منفصل اسی لیے لایا. فی صاحب موسیٰ, یہ تنازع کس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جس کے طرف سفر تھا وہ کون تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے وہ خضر سے. حر بن قیس کہتا خضر نہیں تھے. فمر بہما, ابی بن کعب وہاں سے گزرے. فدعاہ ابن عباس نے بلایا, فقال انی سمارے, میرا اور اس حر بن قیس کا آپس میں تنازع ہے. صاحب موسیٰ الذی,
کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے طرف سفر کیا وہ کون تھا؟ کہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام الی لقیہ، خضر علیہ السلام کی ملاقات کا اللہ سے. حل سمعت، اس بارے میں آپ نے نبی علیہ السلام سے کچھ سنی ہے کہ یذکر شانہ، کہ اس کے بارے میں حال اس کا بیان کیا ہو؟ قال نعم. ابی بن کعب نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ یقول، فرمایا بینما موسیٰ علیہ السلام فی ملأ بنی اسرائیل کے ایک جماعت میں خطاب فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. اذ جاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال هل تعلم احدا عالم منک، آپ اپنے سے زیادہ بھی کسی کو عالم سمجھتے ہیں کیا، اور آپ سے بڑا کوئی عالم ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، کہ میرے سے بڑے کوئی عالم نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا بھی صحیح تھا، کیونکہ آپ نبی تھے، نبی سے امتی زیادہ عالم نہیں ہو سکتا، نبی سب سے زیادہ عالم ہوتا اپنے امتی سے، سب سے. چونکہ اپنی طرف نسبت کیا علم کا تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ عالم. یا جواب اس طرح کہ فوق کل ذی علم علیم دینا چاہیے. ایسے موقع میں اللہ عالم کہے یا فوق کل ذی علم علیم کہے. اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، تکبر پسند نہیں، انانیت پسند نہیں. جب نبی کے بارے میں اس طرح کے کلمات اللہ کو پسند نہیں تو دوسرے کس کے بارے میں پسند؟ فأوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، بلا عبدنا خضر، آپ سے زیادہ بھی عالم ہے وہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام ہے، وہ آپ کا ان کا علم آپ سے زیادہ ہے. فسأل، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب کہ میرے سے زیادہ عالم ہے تو مجھے اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنے سے بڑے عالم سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ میں اس سے پھر جا کر علم حاصل کروں گا، اب وہاں تک میں کیسے پہنچوں گا وہ طریقہ مجھے بتایا جائے. فسأل موسیٰ السبیل الیہ، پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ بتایا. فجعل اللہ لہ الحوت، فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لے، یہی مچھلی آپ کا رہنمائی کر کے اس بندہ خضر سے آپ کو ملائے گا. آیتاً، اس سے ملنے کی علامت، ذریعہ، سبب. فرمایا اذا فقدت الحوت، وہ مچھلی جہان آپ سے گم ہوگی تو وہی ان کی ملاقات کا جگہ ہے. فرج، اگر آپ آگے نکلے ہیں تو واپس لوٹ. فإنک ستلقاہ، آپ وہاں ان سے ملاقات کریں. تو خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام ایک مچھلی لے لیا. اس میں دو قول، ایک تو یہ مچھلی کو پکایا، سفر میں کھانے کے لیے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، کھاتے تھے.
اس لیے پکا کر کے ساتھ لیا۔ دوسرا قول ہے کہ اس مچھلی کو خشک کر کے، یہ مچھلیوں کو کراچی میں نمک لگا کر خشک کرتے ہیں، تو یہ مملوحہ مچھلی تھی جس کو نمک لگا کر کے خشک کیا ہوا تھا۔ تو سفر کرتے ہوئے پھر جہاں ٹھہرے ایک جگہ، موسیٰ علیہ السلام سویا۔ ان کے سونے کے بعد وہ مچھلی، یوشع علیہ السلام وضو کیا آب حیات سے، وہ پانی اس پر لگ گئے، یا ہوا چل کر کے اس کی ٹنڈک مچھلی کو لگ گئی، وہ زندہ ہو گئی، دریا میں چلی گئی۔ جب نیند سے موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یوشع علیہ السلام جو ان کا خادم تھا، ان کو یاد نہیں رہا، ان کو بتائے۔ اٹھنے کے بعد سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ آپ جو مچھلی ہم نے لیا ہے ہمارا کھانے کے لیے ہے، اس کو لے آئے۔ ہم تک گئے۔ جب آدمی مقصد کو حاصل کر لیتا ہے پھر تک جاتا ہے، جب تک کہ مقصد تک نہیں پہنچتا تو وہ تکتا نہیں۔ یوشع علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بھول گیا، مچھلی تو دریا میں زندہ ہو کر چلی گئی۔ فرمائے اسی غرض کے لیے تم آئے ہیں۔ پھر واپس لوٹ گئے اپنے پاؤں کے نشانات پر، جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی اسی جگہ میں۔ دریا جیسے کہ زمین پر راستہ ہوتا ہے نشان، اسی طرح یہ دریا میں مچھلی کا جو نشانات تھے کدھر سے، اسی مچھلی کے نشانات پر دریا میں گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فکان یتبع اثر الحوت، فرمایا فرض اچھا فإنک ستر کان یتبع اثر الحوت فی البحر، موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشانات پر چلے گئے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا ارأیت، آپ کو میں خبر دوں، معلوم نہیں کہ آپ کو کہ اذا اوینا، جب کہ ہم پہاڑ پتھر کے سائے میں سوئے، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے میرے ذہن سے اس بات کو نکالا کہ انا اذکرم، جاگنے کے بعد کہ میں آپ کو بتاتا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، فرمایا اسی تلاش میں تو ہم سفر کر کے آئے ہیں۔ فرتدا علی آثار، پاؤں کے نشانات پر قصصاً پیچھے واپس ہو گئے۔ فوجدا خضرا، پھر خضر علیہ السلام کو پایا۔ فکان من شانہما ما قص اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا دونوں کے واقعات کو، کہ دونوں کس طرح ملاقات کیے ایک دوسرے سے، کیسے مل گئے۔